یاد رکھنا اس مدرسے کے پیچھے علماء امت کا بڑا ہاتھ ہے۔ یہ مدرسہ امرتسر کی مسجد جان محمد میں قائم ہوا۔ اس کی تفصیل ناظم وفاق المدارس العربیہ پاکستان مولانا حنیف جالندری صاحب نے بھی ایک رسالے کے اندر کافی تفصیل اور ڈیٹیل سے لکھی اور یہ کہا کہ میں اس جگہ کو دیکھ کر آیا ہوں جہاں یہ مدرسہ نصرت اللہ قائم ہے۔ حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے تو میرا خیال ہے کوئی ایسا نہیں ہوگا جو واقف نہ ہو۔ ان کی سرپرستی میں کشمیری علماء نے جان محمد میں یہ مدرسہ قائم کیا۔ امرتسر کی مسجد جان محمد پاکستان بننے سے پہلے جب پاکستان کا قیام ہوا تو اس طرح مختلف مدارس بنتے رہے۔ 1965 میں یہ اس دن میں اپنا جامعہ مدینہ میں گیا تھا تو مولانا رشید میاں صاحب بھی اس بات کا ذکر کر رہے تھے۔ یہ 7 والی مسجد معظم، اس میں مولانا بہاؤالدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے اس مدرسے کے نائب محتمم تھے، مولانا ولی محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا عبدالرشید کاشمیری جو بعد میں جامعہ مدینہ میں چلے گئے، اور ایک اور تھے بزرگ مولانا میرک شاہ اندرابی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ ساری کشمیری علماء نے پھر سے اس مدرسے کو اسی نام سے قائم کیا۔ 1975 میں اس مسجد میں منتقل ہوا مولانا سید محی الدین شارق رحمۃ اللہ علیہ کی سرپرستی میں، اور پھر 1980 میں 1400 ہجری میں، آج 1444 تو 1400 ہجری میں ابتدا میں اللہ نے مجھے یہاں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ 1992 میں حضرت مولانا سید محی الدین شارق رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہوا، اور انہوں نے اپنی زندگی میں مجھے اپنا جانشین مقرر کیا، اور زندگی کے آخری لمحات میں 1992 میں انتقال ہوا، اور 88 میں ایک جلسہ ہوا جس کی 6 نشستیں تھیں، 2 دن مسلسل وہ جلسہ رہا، اور اس اشتہار کے اندر میرا نام لکھا مولانا فضل الرحمان نائب محتمم، اور خطاب تھا حضرت مولانا محمد مالک کانوی رحمۃ اللہ علیہ، اور صدارت تھی مولانا عبدالرحیم اور مولانا غلام حبیب صاحب نقش بندی، جو پیر ذوالفقار نقش بندی کے جو پیر و مرشد ہیں، اور ان کے بیٹے ہیں عبدالرحیم نقش بندی، وہ میرے کلاس فیلو بھی دورہ ہم نے اکٹھا کیا، وہ اب تو بہت ضعیف ہو گئے ہیں۔ تو مولانا غلام حبیب صاحب اور صدارت میری تھی۔ اس اشتہار میں یہ لکھا گیا، مجھے اس بات پر بڑا دکھ بھی ہوا، چڑ بھی آئی، غصہ بھی آیا کہ کسی نے یہ شرارتاً یہ اشتہار بنا دیا۔ یہاں کے جو باقی اساتذہ تھے، میں وہ اشتہار لے کر گیا، میں نے کہا حضرت یہ اشتہار لگانے کی کوئی صورت نہیں ہے، نیا اشتہار ہے۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ میں نے کہا یہ لکھ دیا ہے۔ وہ مسکرائے اور انہوں نے یہ فرمایا کہ یہ میں نے خود لکھا ہے، مسودہ میرے پاس موجود ہے، تصحیح ساری میں نے کی، اور میں نے اسی لیے کہا کہ مولانا کو نہ کہا۔ میری زندگی کا کوئی پتہ نہیں میرے جانے کے بعد آپ کو۔ بہرحال انہوں نے مجھے بیڑیاں ڈال کر رکھا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ قائم اور دائم رکھا، اور اس وقت یہ کہا گیا کہ یہ مدرسہ 2 مہینے سے آگے نہیں جائے گا، لیکن یاد رکھنا مجھے فکر ہے جہاں ہو کیوں، یہ جہاں تیرا ہے کہ میرا ہے، یہ اللہ کی رضا کے لیے میں نے اس درخت کی آبیاری کی، اور پیچھے ان اکابرین کی دعاؤں کا نتیجہ تھا۔ مولانا خان محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کئی دفعہ اس مدرسے میں تشریف لائے، مولانا سید نفیس شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عبدالرحمان اشرفی، مولانا عبید اللہ صاحب، مولانا فضل رحیم صاحب پہلے وہ آتے رہے، اور مولانا عبید اللہ انور صاحب
رحمہ اللہ تعالیٰ، اور پھر وہ کشمیری علماء میر شاہ اور انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی دعائیں ہیں کہ آج الحمدللہ اکثریت ایسی ہے کہ یہاں سے پڑھنے والے طلباء اس میدانی عمل میں پیچھے نہیں ہیں، میدانی عمل میں پیچھے نہیں ہیں۔ یہ تبلیغ والے جاتے ہیں، یہ بتاتے ہیں کہ فلاں جگہ پر بھی جب یہ نام لیا جاتا ہے کہ ہم لاہور سے آئے، اور پھر نصف روڈ کا نام آتا ہے، تو وہاں کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی شہر میں ہمیں کوئی خطیب، کوئی امام، کوئی مدرس، کوئی شیخ الحدیث، کوئی استاد الحدیث یہ کہتے ہوئے ہم نے سنا کہ اس مدرسے کے اندر ہم نے تعلیم حاصل کی۔ آج بھی گلشن راوی کراچی کے اندر تقریباً 200 کنال پر ایک مدرسہ ہے جس کے محترم اکبر رحیمی صاحب ہیں، اور ہزاروں کی تعداد میں وہاں طلباء ہے۔ 4 سال تک یہیں تعلیم حاصل کی، اللہ نے مزید ترقی عطا فرمائے۔ بہرحال یاد رکھنا کہ جب بھی جاؤ تو اساتذہ سے اجازت لے کر جاؤ۔ جلدی کا کام ہمیشہ جو ہے نا، جو جلدی کرتا ہے تو پھر وہ سڑتا بھی ہے، جلتا بھی ہے۔ تحمل سے اور بڑی بردباری سے ہر کام کرنا ہے۔ اور جو طلباء ابھی فارغ نہیں ہوئے تو انہوں نے اپنی تعلیم میں کوتاہی نہیں کرنی، مزید محنت کرنی ہے۔ اور خاص طور پر ہمارے وہ جو طلباء وزیرستان کے ہیں، پتہ نہیں خلیل احمد صاحب کی کیا پوزیشن رہی ہے؟ شاہد صاحب یہ تکرار میں رہے، اس لیے شاہد صاحب کو بلایا تھا کہ وہ بتائیں گے کہ